زاہد الراحتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خصوصاً على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم تسلسل کے ساتھ خاندانی نظام کے حوالے سے قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ و شریعت اور اپنی روایات و اقدار کے دائرے میں مختلف مسائل پر بات کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے خاندانی نظام کو جو مسائل درپیش ہیں جو مسائل درپیش ہیں، جو مشکلات درپیش ہیں، جو خطرات درپیش ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک دو نشستیں انشاءاللہ اور ہوگی۔ آج کی گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر مغرب کے خاندانی نظام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ مغرب اپنا خاندانی نظام ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں مغرب کے خاندانی نظام کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ ہے کیا۔ تو اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ مغرب کا خاندانی نظام کیا ہے، کن مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا خاندانی نظام آج کے عالمی تناظر میں کن مشکلات اور مسائل سے دوچار ہے۔ ایک پہ آج گفتگو ہوگی اور ایک پہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہوگی۔ مغرب کا خاندانی نظام ایسے ہی تھا جیسے ہمارا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ سخت تھا۔ انقلاب فرانس سے پہلے جب مغرب نے زندگی کے اجتماعی معاملات میں مذہب کی بالادستی یا رہنمائی کو الگ کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے مسائل خود طے کریں گے، بائبل سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، خدا سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گزر گیا زمانہ، خود اپنے مسائل خود طے کریں گے، اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ تو تب سے مغرب کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی بھی سسٹم کا جو بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اسٹرکچر باقی نہ رہے تو نظم باقی نہیں رہتا۔ بنیادی ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ اگر بنیادی ڈھانچہ موجود ہو، باتیں طے ہوں گی، یہ تو طے شدہ ہیں، باقی باتیں کریں گے، پھر تو نظام چلتا ہے۔ اور کسی بھی ادارے کا، کسی بھی سسٹم کا بنیادی اسٹرکچر اگر توڑ دیا جائے تو پھر دوبارہ نظام کو قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مغرب اسی مشکل سے دوچار ہے۔ خاندانی نظام نکاح، طلاق، وراثت، فیملی،